فیصل آباد ڈویژن میں سورج کا پارا آج پھر گرم، صبح کے اوقات میں ہی درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک اور گرم رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ انتظامی نااہلی شہریوں کو گرمی میں جھلسانے لگی، فیصل آباد ڈویژن بھر میں ہیٹ ویو کیمپ مکمل فعال نہ ہو سکے، فیصل آباد کا جنرل بس سٹینڈ اور جی ٹی ایس اڈے ہیٹ ویو کیمپ سے محروم، گرمی بڑھتے ہی جھنگ انتظامیہ ٹھنڈے کمروں میں بند، شہر کے مختلف پوائنٹس پر لگے ہیٹ ویو کیمپ غائب ہو گئے، شہری پیاس سے نڈھال۔ چنیوٹ بھی ڈویژن کے دیگر شہروں جیسا نکلا، اندرون بازار میں لگایا گیا اکلوتا ہیٹ ویو کیمپ ختم، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی عدم دستیابی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ توبہ میں بھی شہری علاقوں میں قائم ہیٹ ویو کیمپ اب تک غیر فعال، میونسپل کمیٹی دفتر کے پاس کیمپ بھی سہولت نہ دے سکی، شہباز چوک جیسا مصروف پوائنٹ بھی ریلیف سے محروم ہے۔ فیصل آباد میں پاک فوج کی پذیرائی کا سلسلہ جاری، تاجر برادری کی طرف سے پاک افواج سے اظہار یکجہتی، سرکولر روڈ الیکٹرانکس مارکیٹ ایسوسی ایشن کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شیخوپورہ روڈ پر لائل پور ہاؤس میں قرارداد پیش، بہادر جوانوں نے دشمن کو دھول چٹا دی، ضلع کونسل جنگ کی جانب سے اظہار تشکر کی تقریب، عملے کی بھرپور شرکت۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد عوام کا جشن، شورکوٹ میں ایف ڈبلیو او اور موٹر وے پولیس کی جانب سے تقریب، افسران اور ملازمین کی شرکت، تقریب سے پہلے آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ایف آئی سی میں 100 بیڈ پر مشتمل ایمرجنسی بلاک بنانے کا فیصلہ، 4 منزلہ عمارت میں پہلے 40 اور پھر 60 بیڈز کا اضافہ ہوگا، چلڈرن اسپتال میں بھی ویٹنگ ایریا بنانے کا فیصلہ، انتظار گاہ کی تعمیر کے لیے ایم ایس چلڈرن کا محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ۔ فیصل آباد کا کاروباری طبقہ کھل کر ٹیکس قوانین کے خلاف کھڑا ہو گیا، ترمیمی آرڈیننس کے خلاف آوازیں بلند، ہول سیل کلاتھ مارکیٹ کے تاجروں کا آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ، ایپٹما نے بھی ٹیکس ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا، عہدیدار کہتے ہیں کہ ایف بی آر نمائندے فیکٹریوں میں بیٹھ جائیں گے تو کام مشکل ہو جائے گا۔ اسپننگ اور دیگر انڈسٹریز بھی حکومتی پالیسیوں سے نالاں، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم آئندہ مالی سال بھی جاری رہے گی، فیصل آباد کے صنعت کاروں کا اسکیم پر تحفظات کا اظہار، اسپننگ اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کا ای ایف ایس کے خاتمے کا مطالبہ۔ مہنگے ترین سونے کی قیمت میں ایک بار پھر ہلکی سی کمی، سونا 3000 روپے فی تولہ سستا ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت 3,47,000 روپے مقرر، 10 گرام سونے کی قیمت 2,97,496 روپے کا ہو گیا۔ محکمہ آبپاشی جنگ نے ہیڈ تریموں اور ملحقہ نہروں میں آبی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے منصوبے پر کام شروع کر دیا، منصوبے پر 1,07,00,000 روپے لاگت آئے گی اور 15 روز میں مکمل ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو افسران کو ترقی کا موقع مل گیا، گریڈ 18 کے افسران کے لیے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کا اعلان، فیصل آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن فیضان احمد کو کورس کے لیے منتخب، مڈ کیریئر کورس 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ جنگ کی تاریخ میں پہلی بار مفت انٹرنیٹ کے مزے، پارکوں میں شہریوں کو سیر و تفریح کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت بھی ملے گی، چیف آفیسر ضلع کونسل نے پارکوں میں انٹرنیٹ کنیکشن لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب مقرر، نوٹیفکیشن کے مطابق 4 سال کے لیے تقرری کی گئی، زرعی سائنسدان ڈاکٹر اقرار احمد خان 3 دفعہ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔
جنگ میں خصوصی بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹس پر کام جاری۔ ضلع کے 2 اسپیشل سکول سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے فنڈ جاری۔ سکول میں 26 لاکھ روپے کی لاگت سے سولر سسٹم نصب کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کاشف محبوب نے مرکز 42 کے تمام سکولوں کے مقابلہ جات کروائے۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء اور اساتذہ کے میں شیلڈز تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور موٹر وے پولیس کے درمیان MOU سائن۔ ایس پی سیکٹر کمانڈر M4 ٹوبا ٹیک سنگھ محمد مقصود انجم کی خصوصی شرکت۔ الخدمت لیب شہداء کی فیملیز کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بار پھر غیر ملکی ہیڈ کوچ کا انتخاب۔ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر مائک ہیسن نئے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے اعلان کر دیا، نئے وائٹ بال ہیڈ کوچ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سابق ہیڈ کوچ عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس تعینات۔ محکمہ آبپاشی جنگ نے ہیڈ تریمو اور ملحقہ نہروں میں آبی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبے پر 1 کروڑ 7 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور 15 روز میں مکمل ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو افسران کو ترقی کا موقع مل گیا۔ گریڈ 18 کے افسران کے لیے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کا اعلان۔ فیصل آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن فیضان احمد کو کورس کے لیے منتخب۔ مڈ کیریئر کورس 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ جنگ کی تاریخ میں پہلی بار مفت انٹرنیٹ کے مزے۔ پارکوں میں شہریوں کو سیر و تفریح کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت بھی ملے گی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل نے پارکوں میں انٹرنیٹ کنیکشن لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب مقرر۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 4 سال کے لیے تقرری کی گئی۔ زرعی سائنسدان ڈاکٹر اقرار احمد خان 3 دفعہ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ جنگ میں خصوصی بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹس پر کام جاری۔ ضلع کے 2 اسپیشل سکول سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے فنڈ جاری۔ سکول میں 26 لاکھ روپے کی لاگت سے سولر سسٹم نصب کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کاشف محبوب نے مرکز 42 کے تمام سکولوں کے مقابلہ جات کروائے۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء اور اساتذہ کے میں شیلڈز تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور موٹر وے پولیس کے درمیان MOU سائن۔ ایس پی سیکٹر کمانڈر M4 ٹوبا ٹیک سنگھ محمد مقصود انجم کی خصوصی شرکت۔ الخدمت لیب شہداء کی فیملیز کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بار پھر غیر ملکی ہیڈ کوچ کا انتخاب۔ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر مائک ہیسن نئے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے اعلان کر دیا، نئے وائٹ بال ہیڈ کوچ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سابق ہیڈ کوچ عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس تعینات۔